رہے ہیں۔ ابھی صرف فرق یہ ہے، اس کرتے پہلے آپ کو بتاتا نہیں ہوں، میں ابھی بھی جو ہے کبھی دن میں کبھی رات میں ایک گاڑی میں 2 گاڑی میں اکیلا کھڑا ہوتا ہوں، ادھر میں دیکھ رہا ہوں۔ کس کا پرسپشن؟ نہیں یہ تو انہوں نے یہ کئی صرف یہ تو خیر فورم بہت بڑا تھا کہ اس پہ سی پیک کے ایک پروجیکٹ کی سیکورٹی پہ بات ہو، لیکن چائنیز امبیسڈر اور چائنیز کونسل جنرل میں وقتاً فوقتاً ان سے ملتا رہتا ہوں، اور انہوں نے ہمیشہ ریز کیا کہ جی سیکورٹی کا خیال رکھنا ہے، اور ہم اس کے بالکل پابند ہیں کہ اس سیکورٹی۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کئی بار میں یہ ریز کر چکا ہوں، پہلے ایز فائنانس منسٹر بھی ریز کرتا رہا ہوں، ایز چیف منسٹر بھی میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی یہ چیز ریز کی ہے، آمنے سامنے میٹنگز میں بھی ریز کی ہے، لیکن خاطر خواہ ہمیں ادھر سے مثبت جواب نہیں ملتا ہے۔ یہ دیکھیے مسائل ہم سب کے سامنے نہیں دیکھیے میری بات سنیں، اب آپ نے سوال کر دیا تو میرا فرض بنتا ہے اس کا جواب دو۔ ایک درخواست آئی تھی ایک پارٹی کی طرف سے کہ جی ہم نے احتجاج کرنا ہے، یہ جمہوری پارٹی ہے، جمہوری حکومت ہے اور ہر ایک کو احتجاج کا حق ہے، لیکن اس احتجاج میں آپ کسی اور کو تکلیف نہ دیں، یہ ضروری ہے کہ آپ یہ کریں۔ ملین مارچ جو اناؤنس کیا تھا 14 تاریخ کو تھا، کب تھا؟ 14 تاریخ کو ملین مارچ کا اناؤنس کیا تھا، انہوں نے اجازت مانگی، ہم نے ان کو اجازت دی، اجازت میں کہا گیا کہ جی وہ ایف ٹی سی تک لانا ہے، اور کہا تھا جی ہم مارچ کر کے آئیں گے، ایف ٹی سی تک ختم کر دیں گے بات، اور یہ احتجاج کا ہر ایک کو حق ہے نا، جمہوری حق ہے احتجاج کرنا، اگر وہ خوش نہیں ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ وہ تھریٹنڈ ہے، اس وجہ سے زیادہ ایکٹیو ہو گئی تھی کچھ پارٹیاں، لیکن خیر ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، کسی سے اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم ایف ٹی سی پہ آ کے ختم کر دیں گے، اور ٹائم بھی دیا تھا 7 بجے کا، میں تو بیجنگ میں تھا، ناصر شاہ صاحب سے ایڈمنسٹریشن سے میری بات ہو رہی تھی، 7 بجے تک ہم آ جائیں گے، ختم کر دیں گے۔ آج کل انٹر کے امتحانات چل رہے ہیں، اچھا اتوار لوگوں کی چھٹی کا دن ہوتا ہے، لوگ باہر نکلتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو، اور ایک زمانہ تو یہ تھا نا کہ آپ لوگ نکل ہی نہیں سکتے تھے باہر، اور مسئلے مسائل ہوتے تھے، وہ جب مسئلے مسائل ختم ہو گئے تو یہ احتجاجوں کا دور چل گیا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، میں نے کہا نا جمہوری حق ہے، کیا وہ کرے۔ اس این او سی میں یا جو پرمیشن دی گئی تھی وہ ساری لکھی گئی، پابند رہنا ہر ایک کا فرض ہے کہ اس میں پابند رہے۔ مجھے ادھر کہا گیا کہ جی وہ چاہ رہے ہیں، پہلے تو جی اعلان ہو گیا کہ ہم چیف منسٹر ہاؤس آئیں گے۔ بھائی چیف منسٹر ادھر اکیلا نہیں رہتا، اگر میں کسی بیابان صحرا میں اکیلا رہ رہا ہوتا آپ بند کر دیتے مجھے، ادھر آنے سے یا اس طرف آنے سے کتنے لوگوں کو افیکٹ کرتے ہیں، لوگ اپنے چھٹی کے دن نکل رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ ایریا کتنا سارا جو ہے، پوری کراچی سے لوگ ساحل سمندر آتے ہیں، ایک جو شاپنگ سینٹرز ہیں ہمارے وہ بھی بڑے بڑے ادھر ہیں، ان سب کو تکلیف دینا مجھے کیا، میں تو بیٹھا رہوں گا نا گھر پہ، میں تو تھا بھی نہیں، بیجنگ بیٹھا ہوا تھا، وہ جو 2 یا 3 دن پہلے اعلان کیا گیا تو انہیں کہا گیا کہ جی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے جو آپ کی پرمیشن ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہم اس پہ ہوں گے۔ ایک دن پہلے پھر مجھے پتہ نہیں کہاں سے، میں ادھر ہی تھا کہ جی کہا گیا میٹروپول تک آنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا یار ایف ٹی سی اور میٹروپول میں فرق کیا ہے؟ آپ نے ایک ریلی نکال کے ایک جگہ تک ختم کرنی ہے، اور جو روٹ آپ کو دیا ہوا ہے، جو ایڈمنسٹریشن نے سارا اس کا انتظام کیا ہے، وہ ایف ٹی سی تک آگے ختم کرے، تو کوئی مطلب کہتے جی ہم سی ایم ہاؤس نہیں آئیں گے، ویسے تو میڈیا پہ سی ایم ہاؤس آنے کا کہہ رہے تھے نا، وہ سی ایم ہاؤس میں اکیلا نہیں رہتا ہوں بھائی، ادھر پورے اطراف میں لوگ ہیں، لیکن جو پرائیویٹلی کہا جی ہمیں میٹروپول تک آنے دو، مجھے یہ کہا گیا، میں نے سختی سے منع کیا، نہیں جی جو لمٹ ہے ادھر تک کے وہ پابند رہیں، ایک پرامن ریلی نکالیں، ایف ٹی سی پہ آگے ختم کریں اور ٹائم سے ختم کریں۔ اگلے دن امتحانات،
انہیں صبح 9 ساڑھے 9 بجے پرچہ ہوتا ہے. مطلب اگر یہ علاقہ بند ہوتا سارا تو وہ اسٹوڈنٹس تو اپنا پرچہ نہیں دے سکتے نا, ان کا تو 1 سال وہ ہو جاتا کا نقصان ہو جاتا. تو ان کو سمجھایا گیا کہ جی آپ آئیں, اور آپ کو کسی کو روک ٹوک نہیں تھی کوئی. ہاں جس جگہ پہ ان کو روکا گیا تھا میں نے ایڈمنسٹریشن کو کہا تھا کہ وہاں پہ آپ ختم کریں اور ان سے کہیں آئیں تقریر وغیرہ کریں اور ڈسپرس ہو جائے, طریقہ ہے. لیکن ان کو یہاں تو کسی نے پٹی پڑھائی ہوئی تھی کہ جی میٹروپول تک جانا ہے. مطلب میٹروپول اور FTC میں فرق کیا ہے مجھے یہ بتائیں. یہ ریڈ زون تو نہیں ہے نا, یہ بھی میں نے سنا کہ ریڈ زون تو ہم نہیں جا رہے, میٹروپول ریڈ زون نہیں ہے. بھائی مطلب آپ کیا اچیو کر لو گے ادھر آ کے میٹروپول آ کے. تو میں نے منع کیا بالکل کہ جی اس سے آگے نکلیں تو ان کو منیمم یوز آف فورس سے آپ نے ڈسپرس کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بڑا احسان ہے, بالکل وہاں پہ واٹر کیننس چلے, آنسو گیس بھی فائر ہوئی, کچھ شاید لاٹھی چارج بھی تھوڑا بہت ہوا. کوئی ایک شخص, میں نے سارے اسپتالوں میں اس رات کو بھی اور کل بھی معلوم کرا کہ کوئی ایسا تو نہیں کوئی زخمی ہو گیا ہو, جبکہ ایسے چیزوں میں کچھ نہ کچھ مسہیپ ہو جاتا ہے, اللہ معاف کرے. وہ ماڈل ٹاؤن کا قصہ, جو لوگ جنہوں نے شور وور مچایا تھا, اس پہ اعتراض کیا تھا, ان کو وہ یاد نہیں ہے. مسہیپس ہو جاتے ہیں, لیکن ایڈمنسٹریشن نے میری ہدایت کے مطابق بڑا کام اس کو لیا اور وہ ڈسپرس ہو گئے. میرا خیال ہے جب وہ آگے نکلنا, اور انہوں نے آگے نکلنا, میں ختم کر لوں پھر آپ بھلے سوال کر لیں میں جواب دوں گا. وہ آگے نکلنے لگے, اس کے بعد وہ ڈسپرس ہو گئے. ان کچھ لوگوں کو حراست میں بھی لے لیا اور پھر ان کو چھوڑ بھی دیا. ان میں کچھ کے اوپر کیسز وغیرہ بھی ہیں. میں نے کہا چلو بھائی یہ سمجھیں گے کہ ہم یہ کچھ کر رہے ہیں. ان کے جو بھی مطالبات ہیں اس سے ہم بہت زیادہ اویئر ہیں. اب صرف ایک مطالبے کا میں اگر ذکر کر دوں, وہ K4 کا فیز 2 کی بات کر رہے ہیں. یہ تو ابھی کہہ رہے ہیں, میری بجٹ سپیچ اٹھا لیں, میں چیف منسٹر بھی نہیں تھا پچھلے سال کی, اس میں نے کمٹ کیا ہے کہ یہ فیز ختم ہونے سے پہلے فیز 2 سٹارٹ کریں گے. اس کے لیے مسئلہ پانی کا, ایڈیشنل واٹر چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ کو CCI میں سمری بھیجی ہوئی ہے کہ آپ ہمیں پانی دیں ایڈیشنل. اور میں نے یہ بھی کہا ہے, اور یہ پبلکلی کا ایک بار پھر کہتا ہوں, اگر پانی نہیں بھی دیتی فیڈرل گورنمنٹ, پھر بھی ہم جو KB فیڈر ہے اس کو لائن کریں گے, اس پروجیکٹ کاسٹ میں انکلوڈ کریں گے. KB فیڈر کو لائن کرنے سے جو بچت ہوگی, اس لیے کہ ہم ایگریکلچرسٹ کو بھی کسی نقصان میں نہیں ڈالنا چاہتے, پانی کی کمی ہے, وہ سیونگ ہم یوز کریں گے تاکہ ہم پانی ایڈیشنل اویلیبل, کاسٹ بڑھ جائے گی لیکن وہ دیٹ از بٹر پل دیٹ وی ہیو ٹو سوالو, ہم وہ کریں گے. یہ سب چیزیں تو میں کمٹ کر چکا ہوں. اب کیا چاہتے ہیں, مطلب کیا کدال اٹھا کے اور جو K4 کنسٹرکٹ کرنا شروع ہوتے. وہ فیز 1 میں تو, مجھے DGFW ملے تھے بیجنگ میں, میں نے ان سے کہا ہے کہ جی میرے حساب سے آپ نے جون 18 کو جو کمپلیٹ کرنا ہے تھوڑا سلو جا رہے ہیں. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں واپس آ کے آپ کے ساتھ ایک پورا آپ کو کنونس کروں گا کہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے. مجھے جو اطلاع ہے کہ وہ ہے, میں نے فیڈرل گورنمنٹ سے کہا ہے اس پیسے, پروجیکٹ کے پیسے 25 ارب کا پروجیکٹ ہے, آدھے انہوں نے دینے آدھے ہم نے دینے. اس وقت تک نمبرز مجھے صحیح یاد نہیں, 5-6 ارب روپے ہم دے چکے ہیں اور ان کی طرف سے 2 یا 3 ارب آئے, انہوں نے ہم سے برابر پیسے نہیں دیے. اور میں نے یہ بھی کمٹ کیا ہے سب لوگوں سے, فیڈرل گورنمنٹ پیسے نہ بھی دے, میں کچھ بھی کر کے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کراؤں گا. تو مطلب پریشانی یہ ہے کہ کام ہو رہا ہے, مجھے تو یہی لگتا ہے. تو دوبارہ اس دن میں نے کچھ میڈیا دیکھ سکا تھا, وہ بھی بہت رات گئی تھی اس لیے کہ چائنا 3 گھنٹے آگے یہاں سے, وہاں پہ چینلز نہیں آ رہے تھے. لیکن آج کل یہ YouTube اور یہ آپ کے انٹرنیٹ پہ آ جاتے, کچھ چینلز میں دیکھے تھے. مطلب وہ ایسا پیش کیا جا رہا تھا, میں بہت ہی معذرت کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ, کہ بہت بڑا ظلم کر دیا ہے. میرا نہیں خیال ہے, میرا خیال ہے بڑی اس طریقے سے, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, آپ ڈفر کر سکتے ہیں. اور آپ سارے کو آ کے ایک سچویشن کو کنٹرول کیا گیا اور وہ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد میں نے اس دن چودھری نثار کی میں بات ہی نہیں کروں گا بھائی, مطلب وہ چودھری نثار کی بات میں نہیں کروں گا, وہ جو بھی اس کے مسئلے کچھ اور ہیں, ٹھیک ہے, بر وقت مذمت کی. تو آپ یہ ٹھیک ہے. اچھا نہیں, ایک آخری بات کر لوں, اس کے بعد میں آخری بات کر لوں, اس کے بعد میں نے کل میڈیا پہ دیکھا, بچوں اور خواتین پہ اگر ان کو استعمال کریں گے آپ لا بریک کرنے کے لیے, تو آپ کیا کریں گے؟ وہ ذمہ دار ہے, میں نہیں ہوں, انتظامیہ نہیں ہے. آپ وکیل بھائی میری بات سنیں, یہ نہیں کرتے.
مجھے آپ غصہ دینا چاہ رہے ہیں، لیکن بچوں اور خواتین کو استعمال کرنا چاہیے کیا لا بریک کرانے کے لیے؟ آپ کمٹ آپ کرتے ہیں، ایک سیکنڈ کمٹ آپ کرتے ہیں، سائن آپ کرتے ہیں ان کے افتخار صاحب تھے، اور آگے خواتین اور بچوں کہتے ہیں جاؤ بھائی یہ توڑو. یہ بہت ہی نامناسب تھا. اور اس کے بعد کل جو لینگویج استعمال کر رہے تھے وہ بیٹھے ہوئے ایک ٹی وی شو پہ میں نے دیکھا، وہ انہی پہ سجتی ہے الطاف حسین 2. میں کہوں گا پتہ نہیں بن رہا ہے کہ ہندی میکنگ. اور میں بہت سخت یہ لینگویج استعمال کرنا بند کریں. یہ میرے لیے نہیں کر رہے، انہوں نے تو کہا ہے کہ جس نے یہ نوٹیفیکیشن نکالا اس کی بھی وہ بھی فلانا ہے، جو اس کو فالو کرے گا وہ بھی فلانا ہے، پورے کو. تو جو ہے یہ مہربانی کر کے یہ اپنی طرف رکھیں ساری لینگویجز. اس شہر کے لوگوں کا خیال کریں. اس شہر میں بہت سالوں بعد امن و امان آیا ہے، بہت سالوں کے بعد. اور آپ یہ دیکھیں اگر وہ اس وقت ڈسپرز ان کو نہیں کیا جاتا تو اگلے دن آپ کی یہ ساری ایریا میں امتحانات کیسے ہوتے؟ ان بچوں کا کون ذمہ دار ہوتا؟ لوگوں کو تکلیف دینا. تو یہ زیادہ بول رہے ہیں. لیکن شاہ صاحب جيڪڏهن پاڪستان پيپلز پارٽي دھرنا هڻي ان جمهوريت میں تو ٺيڪ آهي، جيڪڏهن کو ٻيو هڻي تو ان تي جيڪو आहे گھوڙا मूंखे न गुलशन मूंखे तमामु माज़रत सां तव्हांजे सवाल ते पाकिस्तान पीपल्स धरने ते त असां जवाबी को मुज़ाहिमत कई छा? उन्हनि 18 ॾींहं प्रेस क्लब ते धरनो हुयो, 3 दफ़ा असांजे माण्हू विया उन्हनि सां मिलण. हिते हुननि रैली जी वरिती इजाज़त, उन्हनि खे ॾिनी वई इजाज़त, ॾिनी वई, उते मिलण विया. ऐं तव्हां चओ था पीपल्स पार्टी धरना हणे थी, पीसफुल धरना हणी. ऐं